بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کے جو ڈرونز ہیں وہ پوری دنیا میں ایک دم سے اتنے زیادہ مقبول کیوں ہو گئے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیوں بڑھ گئی ہے، اور ترکی پاکستان کو بھی وہ ڈرونز دینے جا رہا ہے جس نے بھارت کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ پھر ہم آپ کو ترک صدر کے دورہ قطر کے بارے میں بتائیں گے کہ عرب ممالک کو اس دورے سے کیا تکلیف ہے، ترکی عرب ممالک کے خلاف فوجیں کیوں اتار رہا ہے قطر میں، اور ترکی کا پلان کیا ہے، وہ اس وقت دنیا میں کیا کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر آپ کو سعودی عرب کے بیان کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے فلسطین کے بارے میں دیا، اور پھر آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کیا چال چل رہا ہے عرب ممالک کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ سے۔ جو ان کی جنگ بندی ہوئی ہے، سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور آذربائیجان اپنے بیان پر کھڑا ہے کہ اگر آپ نے واقعی میں جنگ بندی آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہماری 3 شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ اور وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان کی شرط ہے کہ ارمینیا معافی مانگے، دوسری شرط ان کی یہ ہے کہ آذربائیجان کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے، اور سب سے آخری شرط یہ ہے کہ یہاں پر ناگورنو کاراباخ میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب اس صورتحال میں آذربائیجان کا جو بیان آیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ترکی کے ڈرونز نہ ہوتے تو ہم ارمینیا کو ٹارگٹ بنانا تو بڑی دور کی بات، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ان کی جنگ ہوئی تھی تو ارمینیا نے ان کے 12 ڈرونز گرائے تھے جو اسرائیل نے دیے تھے۔ اب پوری دنیا اسرائیل کو مانتی ہے کہ اسرائیل کی ڈرونز ٹیکنالوجی جو ہے وہ پوری دنیا میں بیسٹ ہے، بہترین ٹیکنالوجی ہے، بھارت بھی اسرائیل سے ڈرونز لے رہا ہے۔ لیکن آذربائیجان کی جنگ نے یہ دکھا دیا ہے کہ جو اسرائیلی ڈرونز ہیں ان کو ارمینیا نے بڑے آرام سے مار دیا تھا، اور جو ترکی کے ڈرونز ہیں وہ آذربائیجان کی جنگ کی فتح کا سبب بن رہے ہیں۔ تو جب ڈرونز کوئی بھی بناتا ہے، کوئی بھی کمپنی بناتی ہے، تو اس کے فیچرز بتائے جاتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کارکردگی کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے ریزلٹس کیا ہیں، تب ان کی مانگ بڑھتی ہے، مارکیٹ بڑھتی ہے، شیئرز بڑھتے ہیں۔ جب امریکہ نے ترکی کو ڈرونز بیچنے سے انکار کر دیا تھا کہ اسرائیل کا اعتراض تھا کہ یہ ڈرونز تو ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، تب ترکی نے خود ڈرونز بنانا شروع کر دیے تھے، اور آج وہ اس مقام پر ہیں کہ اسرائیلی ڈرونز کو وہ شکست دے رہے ہیں۔ اسی طرح 27 فروری کو ہمارے ساتھ جو ہوا تھا، ہمیں بھی امریکہ نے منع کر دیا تھا کہ F-16 طیارے نہیں بیچنے، بھارت ناراض ہوتا تھا، تو امریکہ نے منع کیا تو ہم نے JF-17 تھنڈر بنانا شروع کیے، اور 27 فروری کو جب پوری دنیا نے دیکھا کہ JF-17 تھنڈر نے کیا کیا ہے تو ہمارے JF-17 تھنڈر کی ڈیمانڈ بھی بڑھی، ان کی مارکیٹ بھی بڑھی، ان کے شیئرز بھی چڑھ گئے۔ اسی طرح یہ حال اس وقت ترکی کے ڈرونز کا ہے، پوری دنیا میں ان کی اس وقت ڈیمانڈ ہے، پوری دنیا اس وقت ان کو اپروچ کر رہی ہے کہ وہ اپنے ڈرونز ہمیں بیچیں۔ اور اس دوران ترکی کے ڈیفنس منسٹر کا بیان آتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی اور سب سے پہلی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، ہم یہاں تک کہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر پاکستان یہ ڈرونز ہم سے خریدے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے ممالک کے نام لیے۔ تو یہ خبر سن کر اس وقت بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ بھارت کے پاس اسرائیلی ڈرونز ہیں۔ امریکہ جو ان کو MQ-9 ریپر دے رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس چین کے CH-4 ڈرونز ہیں، اور جو اسرائیل سے وہ ڈرونز لے رہے ہیں اس کے مقابلے میں اب ہم ترکی کے ڈرونز انشاءاللہ میدان میں اتاریں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر میکرون کو وارننگ دی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اپنی گندی زبان کو لگام دو، آپ مسلمانوں کو اور اسلام کو مسلسل بدنام کرتے جا رہے ہو، کیونکہ فرانس اس جنگ کا سارا سہرا ترکی پہ ڈال رہا ہے، اور دنیا کو یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے
کہ سارے مسلمان آذربائیجان کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ارمینیا یہ جنگ ہار رہا ہے۔ اور ارمینیا نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ وہ مذہب کارڈ کھیلے۔ اس نے آذربائیجان پر الزام لگایا ہے کہ آذربائیجان نے ارمینیا کے چرچ پر اٹیک کیا ہے، اس کے ایک چرچ کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ارمینیا یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ویسٹرن کنٹریز کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے اور مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ مذہب کارڈ کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ترکی کے صدر کے دورہ قطر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے حال ہی میں قطر کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے دفاعی تعاون پر بات چیت کی، اسلحے کی ڈیلز ہوئیں، کیونکہ ترکی کا اسلحہ اس وقت اس کی مارکیٹ بڑی سٹرونگ ہو چکی ہے اس جنگ کے بعد۔ ان میں دفاعی ڈیلز ہوئیں۔ اب اس سب سے UAE کو، سعودی عرب کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، بحرین کو بھی، کہ ترکی وہاں پر آیا ہے مزید فوجیں اتارنے کے لیے سعودی عرب، UAE اور بحرین کے خلاف، کیونکہ قطر نے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا کہ سعودی عرب، UAE اور بحرین مل کر قطر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ترکی نے وہاں پہ ایک ملٹری بیس بنائی تھی اور 5000 ترک فوجی جو ہیں وہ قطر میں موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں قطر کا پھر بیان آیا ہے کہ سعودی عرب نے اب اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے، سعودی عرب نے اب اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ قطر کو چاروں طرف سے سیز کرنا چاہتے ہیں۔ قطر کے ساتھ سارے جو جتنے بھی کنیکشنز ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں پہ غربت اتنی بڑھ جائے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، لوگ حکومت کے خلاف نکل آئیں اور پھر یہ چاروں ممالک قطر پر حملہ کر دیں اور قطر کے جو شاہی خاندان ہیں ان سب کو گرفتار کر کے قطر کا تخت سنبھال لیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اسی لیے ترکی کے صدر نے قطر کا دورہ کیا اور اپنی مزید فوجیں اتارنے کی بات کی، کیونکہ ترکی کا ماننا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے جو جانشین ہیں وہ قطری ہیں۔ تو اب UAE، سعودی عرب، بحرین ترکی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ترکی جو اپنی فوجیں مزید قطر میں بھیج رہا ہے وہ خطے میں بدامنی پھیلائیں گی۔ اس کے جواب میں ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ہم تو امن کے لیے بھیج رہے ہیں اور جو امن نہیں چاہتا اسی کو تکلیف ہے ہماری فوج سے۔ اصل میں ترکی یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ وہاں ارمینیا آذربائیجان کی جنگ میں بھی آذربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے، اس میں ترکی کے مفادات ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کی جنگ میں کشمیر کے لیے ترکی آواز اٹھا رہا ہے، وہاں قطر کی مدد کر رہا ہے۔ ترکی اس وقت تمام مسلم امہ کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے مسلم امہ کی فکر ہے اور میں اس کے لیے پریکٹیکل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اپنی فوجیں اتاروں گا، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوں گا، اور مسلمان اگر سعودی عرب کو فالو کر رہے ہیں تو وہ بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اس قابل ہے ہی نہیں، اس نے تو کبھی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ امریکہ کے کہنے پر چلتا ہے، بھارت کے کہنے پر چلتا ہے، کب اس نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی؟ تو سعودی عرب کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ترکی اس قابل ہے اور ترکی یہ ثابت کر رہا ہے اور اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے درد بھی واقعی میں ہے۔ اور اس چیز کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اس پر بڑی دہائیاں لگی ہیں، بلکہ صدیاں لگی ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح سے ایک کانسیپٹ بتا دیا گیا جیسے مسلمانوں کا ایک ہونا جو ہے وہ جرم ہو۔ آپ مذہب کارڈ کھیل سکتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز جو ہیں اصل میں مذہب کارڈ تو یہ کھیلتے ہیں، بھارت کھیل سکتا ہے، مسلمان کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایران الگ ہے، سعودی عرب ممالک الگ ہیں، ترکی الگ ہے، سارے مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑوایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے کہ پوری دنیا کا برین واش کیا جا چکا ہے، ایون کہ خود مسلمانوں کا، کہ اگر مسلمان ایک ہو رہے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر امریکہ اتحادیوں کو ساتھ ملا رہا ہے تو وہ امن کے لیے کر رہا ہے، وہ اس کا حق ہے۔ اگر مسلمان امن کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ ٹارگٹ تو ہمیشہ مسلمان ہی ہوئے ہیں، تو اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ ہونے کے لیے بھی ایک ہوتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مسلمان ایک ہو رہے ہیں، یہ تو حملے کریں گے، یہ تو دنیا میں بدامنی پھیلا دیں گے۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے حوالے سے بڑی اہم خبریں ہیں ہمارے پاس، لیکن ٹائم چونکہ کم ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔